الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلسلہ خلاصہ قرآن میں آج ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کریں گے. سورہ آل عمران، اس کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا حضرت عمران اور پھر ان کی بیوی یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. اس سورہ میں بطور خاص عیسائیوں سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی. اسے یاد رکھیے، سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کی دو شاخوں کا تذکرہ ہے. جسے آپ اس طرح کہیے کہ بنی اسرائیل کی دو شاخیں، ایک کو یہودی کہا جاتا اور ایک کو نصارہ کہا جاتا. یہ اہل کتاب کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام یہودی ہے اور دوسرے حصے کا نام نصارہ. سورہ بقرہ میں یہودیوں کی بعض کارستانیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کی گمراہیوں پر قدغن لگاتے ہوئے اہل ایمان کو ان کے روش اپنانے سے منع کیا گیا. تو سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کی دوسری شاخ یا اہل کتاب کا دوسرا حصہ عیسائی اور نصارہ سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا گیا. اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ میں بیان کردہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم قوم یعنی یہودیوں کی کارستانیوں پر قدغن لگاتے ہوئے ان کے طرز زندگی کے اپنانے سے منع کیا. تو سورہ آل عمران میں ولضالین گمراہ فرقے سے آپ نے پناہ مانگی ہے. اس گمراہ فرقے سے مراد اہل کتاب کی دوسری شاخ یا بنی اسرائیل کی دوسری شاخ عیسائی کو گمراہ قرار دیا گیا اور ان کی گمراہیوں پر روک لگائی گئی اور اہل ایمان کو یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے دور رہنے کی تاکید کی گئی. چنانچہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب قرار دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی دو قسمیں بتلائی گئی. بعض آیتیں تو آیات محکمات ہیں جس کا معنی مطلب بالکل ظاہر ہے، اور بعض آیتیں متشابہات ہیں جن کے معنی مطلب واضح نہیں ہے. تو جن آیتوں کے معنی مطلب بالکل ظاہر ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. البتہ جن آیتوں میں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی وہ آیات متشابہات ہیں جن کے معنی مطلب کے پڑھنے میں منع کیا گیا اور اس کے کھود کرید کرنے سے روکا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اس قسم کی آیتوں میں کھود کرید کر کے یا تو خود گمراہی سے دو چار ہوتے ہیں یا لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کرتے ہیں. تو ابتدائی آیات میں تمہیدی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا. پھر اس کے بعد کی چند آیتوں میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں کو متنبع کرتے ہوئے کہا گیا تم لوگوں نے جو باضابطہ مذہبی اعتبار سے اپنا دین گھڑ لیا ہے، عیسائیت کو اپنا لیا ہے، نصرانیت کو اپنا لیا ہے، یا اسرائیلیت کو اپنا لیا یا یہودیت کو اپنا لیا یا کسی اور چیز کو اپنا کر اپنے آپ کو تم کسی بھی نام سے پکار لیتے تو جان لو وہ دین تمہارا دین نہیں ہے. اصلی دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے.
اور جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو کلیئر کٹ بات سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے مذہب کی کوئی قبولیت نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس دین اسلام کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق جس کا عمل ہوگا تو صحیح ہوگا. اگر کسی کا اس اسلام کے مطابق عقیدہ عمل نہیں ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت مریم کی والدہ حضرت حمنہ کے حاملہ ہونے کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے باضابطہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی، منت مانا تھا کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ پیدا ہوگا، میں تیرے دین کے لیے تیرے گھر میں اسے چھوڑ دوں گی. تو اللہ کے یہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی. لیکن جب بچی کی ولادت ہوئی، حضرت مریم نے جنم لیا، تو ان کی ماں نے کہا الہی میں نے سوچا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس میں انہیں میں چھوڑ دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوگی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن لڑکی تو لڑکا کی طرح نہیں ہوا کرتا، لڑکی لڑکا کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے. پھر مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا؟ پھر اس سلسلے میں بات آئی تو حضرت مریم کی پرورش کا مسئلہ درپیش ہوا کہ انہیں پوس پال کون کرے گا. تو حضرت زکریا جو حضرت مریم کی خالو ہیں، انہوں نے باضابطہ ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی اور انہیں باضابطہ بیت المقدس ہی میں رکھا گیا. ایک روم ان کو دیا گیا، وہیں پروان چڑھتی رہی، وہیں پھلتی پھولتی رہی، وہ بڑھتی رہی، اپنی عمر کو پہنچتی رہی. اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت مریم کے لیے کراماتی انداز میں کچھ ایسے کھانے پیش ہوتے تھے جو عام طور سے اس وقت ملا نہیں کرتے تھے. مختلف قسم کے پھل فروٹ ان کے سامنے موجود. حضرت زکریا نے سوال کیا کہ میں تمہارا گارجین ہوں، میں تمہارا کفیل و نگہبان نگراں ہوں، میں تم کو یہ سامان تو لا کے نہیں دیتا ہوں، آخر یہ سامان تمہارے پاس آتا کیسے ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے. بند کمرے میں جہاں کسی مرد کا کوئی گزر نہیں ہے، ان کے پاس اس قسم کی اشیاء کا موجود ہو جانا حضرت زکریا کے لیے خلجان کی بات پیدا ہوگی کہ معاملہ کیا ہے، میں تو لا کے دیتا نہیں. جب سوال ہو تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہاں حضرت مریم کے اس عمل کو اور حضرت مریم پر ہونے والی ان نوازشات کو دیکھ کر حضرت زکریا نے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ جب مریم کے پاس بے موسم کا پھل لا سکتا ہے، اگرچہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہے، میرے گھر بھی تم بچہ دے سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت زکریا کو اولاد عطا کیا. پر ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کے گھر میں بچی ہے اور بچی کے بعد کچھ ایسا سامان مل رہا ہو جو آپ نے لا کے نہیں دیا ہے، تو گارجن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچی کی نگرانی کرے. مال آیا کہاں سے؟ جوان بچی آپ کے گھر میں ہے، آئی فون کسی کے پاس آئے گا، آپ نے تو دیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چھپی طور سے یاری کر رہی ہو، دوستی کر رہی ہو، کسی نے اسے پہنچا دیا. یہاں در حقیقت حضرت زکریا علیہ السلام کی اس عمل کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی بچیوں پہ نگرانی رکھیے یا اپنی اولاد کی نگرانی رکھیے. جو چیز آپ نے نہیں دی ہے وہ کسی کے پاس کسی جانب سے کیسے آئی ہے، اس سلسلے میں بطور خاص تعلیم دی گئی اور نگہبانی کرنے کا درس دیا گیا. پھر اس کے بعد اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو متنبع کر کے ان کی بات کارستانیوں پہ تذکرہ کیا گیا اور اس کی روک تھام کرنے کی کوشش کی اور اہل ایمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کی دعوت دی ہے کہ دنیا کے سارے ایمان والوں کے انسانوں کو متحد ہو کے رہنا چاہیے اور اتحادی کوشش کے لیے دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار بنایا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی. کس طریقے سے فسادات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بگاڑ کو مٹایا جا سکتا ہے اور آپس کے اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے، جو اختلافات کی خلیج پڑ چکی ہے اس کو پاٹا جا سکتا ہے. اس مناسبت سے یہ حکم دیا گیا کہ اتحاد اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تمہیں اتحاد کر لینا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ ہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا
ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت بنو۔ پھر اس کی بعد کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی جانب سے کچھ کوتاہی ہوئی، اس پر گرفت بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اور ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ بطور خاص اس میں یہ بتلایا گیا کہ یاد رکھو، رسول کی ایک مخالفت کرنے کے نتیجے میں انسان جیتی ہوئی جنگ ہار سکتا ہے، یعنی جو کامیاب ہو چکا تھا، جیت چکا تھا، وہ ہارنے سے دو چار ہو سکتا ہے۔ جنگ احد سے متعلق یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی پہاڑی پہ رکھ دیا اور کہا یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا، ہم جیت جائیں کہ ہار جائیں، تم کو یہیں رہنا ہے۔ لیکن صحابہ سے لغزش اور بھول ہوئی، اجتہادی غلطی کے نتیجے میں وہ صحابی بھی پہاڑی کو چھوڑ کے اتر آئے اور دیکھا کہ مسلمانوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ پھر ادھر سے جو ابھی خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی ہے اور جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے میں تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا اور وہ موت سے دوچار ہو۔ اس قسم کی باتیں بتلائی۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان سے متعلق بات کہی گئی کہ یہ جو بھول ان سے ہوئی ہے، ان کی لغزش کو معاف کر دیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے اور ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، سخت دلی سے دوچار نہ ہو۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی دی گئی، آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہے ان سے کچھ لغزشیں اور بھول ہو گئی، ان کی غلطیوں پہ گرفت کیجئے، لیکن اتنی سختی مت کیجئے کہ لوگ آپ سے بدظن ہو کے بھاگ جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان سے مشورہ کیجئے، ان کی دلجوئی کیجئے، آپس میں جب بات طے ہو جائے اس کے مطابق عمل کیجئے، اللہ بھروسہ کیجئے، کام کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد اخیر کے رکوع میں ایک خاص چیز کی جانب اشارہ کیا گیا، جو انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، عقل مند انسان کی پہچان بتلائی گئی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ اللہ کائنات کی ان چیزوں کو تو نے بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف قسم کی دعائیں کرتا ہے، جس میں بطور خاص یہ بات کہ الہی تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور اپنی غلطیوں کی ہماری معافی تلافی کرنے کی توبہ کی توفیق دے دے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ حالات جب تمہارے خراب ہو جائیں، ایسے وقت میں کسی اور کا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ اور اسی پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، اسی سے دعائیں کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو تمہارے پاس کتابی شکل میں نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے، عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدہ اعمال پیش کرو تو اللہ تمہیں سناتا ہے فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ گویا سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو جس طرح کی حرکتیں اہل کتاب میں سے عیسائی حضرات کر چکے ہیں تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔